حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. فرمایا کہ اس بات کا کہنے والا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا اس بات کے کہنے والے کو چاہیے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کر اس زبان کو جلا دے. یہ بہتر ہے اس بات کے کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. سنو، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے. یہ آگ سے، اس انگارے سے اس کی زبان جل کر ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. آج آپ دیکھ لیں، ساری دنیا پھر کر دیکھ لیں، دینداروں میں، عوام میں، علماء میں، خواص میں، عوام میں، جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں یہی تذکرے ملیں گے. اخبار پڑھیں گے تو یوں کہیں گے اگر حکومت یوں کرتی تو یوں ہو جاتا، حکومت یوں کرتی تو یوں ہو جاتا. جب یہ کہہ جائے حکومت یوں کرتی تو یوں ہو جاتا تو ان کی ساری قوت حکومت سے ایک کام کرانے پر لگے گی، حکومت سے ایک کام کرانے پر لگے گی. ان کی امیدیں، ان کی خوشامد، ان کی کوشش، ان کی ساری تدبیریں سب کی سب حکام سے ایک کام کرانے پر لگ جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں یہ بات آ گئی کہ ان کے کرنے سے ہوگا تو پھر آدمی ان اعمال کی طرف کیوں آئے گا جن اعمال پر اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا ہے. کیونکہ جب تم نے معاملہ ہی مخلوق کے حوالے کر دیا، جب معاملہ ہی مخلوق کے حوالے کر دیا تو اللہ سے کرانے والے اعمال کی طرف کیوں آؤ گے؟ اللہ سے کرانے والے اعمال کی طرف کیوں آؤ گے؟ جب یہ طے کر لیا کہ حکام سے ہونا ہے تو اللہ سے ہونے والے اعمال کی طرف کیوں آؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ لوگوں نے کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیا، کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیا، حالانکہ کائنات کے تمام تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. میری بات یاد رکھنا، جتنا منتظر ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، جتنے منتظر ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں. سنو غور سے، جتنا انتظار، جس کیفیت سے انتظار ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اسرافیل سور کو منہ میں لگا کر اللہ کی طرف نظریں جمائے ہوئے اللہ کے امر کے منتظر ہیں ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم درخت کا ایک پتا بھی گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے، اللہ کے امر کا منتظر ہے. کہاں ایک درخت سے ایک پتے کا سوکھ کر گر جانا، کہاں اسرافیل کا ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے سور پھونکنا. لیکن ان دونوں کی محتاجگی اور ان دونوں کا انتظار برابر ہے اللہ کے امر سے ہونے میں. سنو غور سے، ان دونوں کی محتاجگی، ان دونوں کا انتظار برابر ہے، ان دونوں کی محتاجگی، ان دونوں کا انتظار کرنا برابر ہے. حالانکہ ایک کے سور پھونکنے پر ساری دنیا تباہ ہو جاوے اور ایک درخت سے ایک پتا نیچے گرنا ہے، ایک درخت سے ایک پتا
نیچے گرنا ہے. ان دونوں کا انتظار برابر ہے. یہ دونوں کے دونوں اللہ کے امر کے منتظر ہیں. یہ دونوں، میری بات سمجھ میں آئی؟ ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جائے، ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جائے، جتنا یہ پتا اللہ کے امر کا منتظر ہے اس درخت سے گرنے میں، اتنا ہی منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتا تو خود گر جائے گا، لیکن اسرافیل اللہ کے امر کے بغیر سور نہیں پھونکیں گے. سنو تو صحیح. اب بتاؤ، درمیان کی باقی جتنی بھی کائنات کی شکلیں رہ گئی ہیں، ان میں کچھ اللہ کے امر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بس کیا کہوں، سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں آئے گی؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ذکر یہ ہے کہ ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، بس یہ ہو گیا اللہ کا ذکر. اب اس درمیان کا جتنا وقت ہے اس میں جتنے سیاستداں ہیں وہ کہیں گے کہ سیاست سے ہوتا ہے، حکومت کرتی ہے. جتنے تاجر ہیں وہ کہیں گے دکان سے اور کارخانوں سے ہوتا ہے. جتنے زمیندار ہیں وہ کہیں گے زمینوں سے ہوتا ہے. جتنے بھی مالدار ہیں وہ کہتے ہیں مال سے ہوتا ہے. جتنے بھی غربا ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مالداروں سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہیں گے ان دواؤں سے یہ ہو جائے گا. صبح شام کی 2 تسبیح پڑھنے کا نام ذکر نہیں ہے. صبح شام کی 2 تسبیح پڑھنے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ زبان سے نکلنے والے ہر جملے پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے یہ ایمان کے خلاف نکلی ہے یا ایمان کے مطابق نکلی ہے. اگر زبان سے ایک بات ایمان کے خلاف نکلی ہے تو یہ دل کے اندر غفلت اور دل میں سیاہی پیدا کرے گی، اور اگر زبان سے نکلنے والا جملہ ایمان کے مطابق ہے تو یہ جملہ دل کے اندر اللہ کے دھیان کو اور جمائے گا. ذکر یہ نہیں کہ آپ صبح شام کی 2 تسبیح پڑھ لیں. ذکر یہ ہے کہ 24 گھنٹے زبان سے جو بھی لفظ نکلے، 24 گھنٹے زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ اللہ کے اعتبار سے نکلے، وہ اللہ کے اعتبار سے نکلے. ایک دفعہ یہ کہہ دیا حکومت سے ہوتا ہے تو اللہ سے ہونے کا انکار ہو گیا. ڈاکٹر چاہے گا تو ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا انکار کر رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا انکار کر رہے. یہاں ہم حکومت کی چاہت پر سارے کام ہونے کا یقین کر رہے. سنو صحیح، یہاں تو حکام کی چاہت پر سارے کاموں کا ہونے کا یقین کر رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا بھی انکار کر رہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. انبیاء کی بعثت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. انبیاء کی بعثت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. یہود نے کہا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے. اگر اس سوال کا جواب دے دیں تو کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان سوالات کا کیا جواب ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. 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 انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی کسی بات کا علم دے دیں، ورنہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں. اس زمانے میں تو مسلمان سمجھتا ہے کہ نجومیوں کو بھی غیب کا علم ہے، حالانکہ جب غیب کا علم نبیوں کو نہیں تو نجومیوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ نجومی تو کافر ہیں، نجومی تو کافر ہے، نجومی تو کافر ہے نا. تو جب غیب کا علم نبی کو نہیں تو نجومی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی آسان بات ہے. یہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ ماہر موسمیات کہہ دیں گے موسم یہ رہے گا، مسلمان فیصلہ کر لے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے
ماہر موسمیات نے کہا موسم یہ رہے گا. اسی موسم کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اسی موسم کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں. اعلان ہو گیا پچھلے سال کے حج میں کہ گرمی بہت سخت ہوگی، گرمی بہت سخت ہوگی، ایسی گرمی کبھی نہیں ہوئی. اس سے کئی سال پہلے اعلان ہو گیا اخبار میں ماہر موسمیات کہ بڑا زبردست سیلاب آئے گا. اس سے لوگوں نے اس سال حج نہ کیا اس لیے کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوگی. سنو تو صحیح، بہت سے لوگوں نے 3 سال پہلے حج نہیں کیا کہ سیلاب بہت سخت آئے گا، اخبار کی خبر ہے. اللہ کی شان، ایک قطرہ بارش کا نہ برسا، ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسا، سارا حج پورا ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کہ تم غیب کی خبروں پر اور غیب کے نظام پر، غیب کے نظام کے دعوے کرنے والوں کو جھٹلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری بات پر ان کو جھوٹا کر کے دکھلاویں گے. اللہ تمہاری بات پر ان کو جھوٹا کر کے دکھلائیں گے. وہ دعوے کریں گے، وہ دعوے کریں گے ماہر موسمیات کہ موسم یہ رہے گا. مسلمان یہ کہ نہیں، انہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ بارش کا برسنا، قیامت کا قائم ہونا، یہ دونوں کے دونوں قرآن میں برابر لکھے ہوئے ہیں. جس طرح نبی بھی نہیں جانتے قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے جبرائیل نے آپ سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا پوچھنے والا شاید زیادہ جانتا ہو، پوچھنے والا شاید زیادہ جانتا ہو. جبرائیل زیادہ جانتے ہوں، ہم سے زیادہ جبرائیل جانتے ہوں گے، اس لیے کہ غیب کی خبریں جبرائیل لاتے ہیں، ہمیں تو نہیں خبر. جسے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے زیادہ.